سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 142 سورۃ الاعراف کا 17واں رکوع اور 9ویں پارے کا 7واں رکوع۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ کوہ طور حاضر ہوں اور وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ آپ کو توریت عطا کی جائے۔ 30 راتوں سے مراد ذی القعدہ کی 30 راتیں ہیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نازل فرمانے کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ جب وہ روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں منہ میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ آپ نے اس بو کو دور کر دیا۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی، وہ آپ نے ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اطیب اور پاکیزہ ہے۔ اس طرح 10 کا اضافہ کیا گیا اور یہ 40 ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور سحری کے وقت سحری کرنے کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اچھی طرح منہ صاف کر لیتے ہیں، پھر بھی جب پورا دن ہم روزے سے ہوتے ہیں تو بھوکا ہونے کی وجہ سے خاص قسم کی مہک منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مہک اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہک کو دور کرنے کے لیے مسواک کو استعمال کیا، اور بعض نے کہا کہ آپ نے ایک خوشبودار گھاس لی تھی اور اسے چبا کر اور دانتوں پہ پھیر کر اپنے منہ میں خوشبو پیدا کی اور وہ مہک دور کر دی۔ آپ نے وہ گھاس یا اس کا رس اندر نہیں اتارا، اسے باہر پھینک دیا۔ تو اس طرح روزے پر تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن منہ کی وہ مہک جو روزے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ مہک ختم ہو گئی۔ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق روزے کی حالت میں ہمیں مسواک کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ روزے میں بھی مسواک فرماتے۔ ہر وضو میں شروع میں مسواک کرنا سنت ہے، سونے سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، نیند سے بیدار ہوں تو پہلا کام یہ کریں مسواک کریں، یہ سنت ہے، گھر میں داخل ہوں تو پہلا کام یہ ہو کہ مسواک کریں، یہ سنت ہے، گھر سے نکلیں تو آخری کام یہ ہو کہ مسواک کر کے نکلیں، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کریں، کھانا کھانے کے بعد مسواک کریں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا اور کوئی ریشے وغیرہ پھنسے ہوں تو اسے نکالنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اگر ہم ان سنتوں پہ عمل کریں تو نہ صرف دانتوں کی، داڑھوں کی اور مسوڑوں کی بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے، بلکہ روایت میں ہے کہ مسواک کرنے سے پیٹ کی 70 بیماریاں بلکہ اس سے زائد بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مسواک کر کے نماز ادا کریں
تو اس کا ثواب 70 گنا اور ایک روایت میں ہے 400 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے حافظہ بہت زیادہ قوی ہوتا ہے، اور جو مسواک کا عادی ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا۔ مسواک کرنے سے حافظہ نہ صرف قوی ہو جاتا ہے بلکہ جسم کے اعصاب بھی قوی ہوتے ہیں۔ جو مسواک کا عادی ہوگا بڑھاپے میں بھی اس کے اعصاب مضبوط رہیں گے اور حافظہ قوی رہے گا۔ یہ ساری برکتیں مسواک شریف کی ہیں، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش کی یہ برکتیں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک کو کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ پہلے میڈیکل سائنس کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ یہ بڑی جدید تحقیق ہے اور اس سے دانت بہت اچھے رہتے ہیں، مگر آج بہت سے سائنسدان اور میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جو بات مسواک کے استعمال کی ہے وہ ٹوتھ برش کی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہم جو ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں اسے واش روم میں رکھتے ہیں، اور واش روم میں گندگی ہوتی ہے، گندی زہریلی گیسیں ہوتی ہیں اور جراثیم ہوتے ہیں، وہ ٹوتھ برش پر جم جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا، واصلح اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر مناجات کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے یہ فرمایا کہ تم میری قوم میں میرے نائب ہو، تم قوم کی اصلاح کرتے رہنا، انہیں نصیحت کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور جو فساد کرنے والے ہیں ان کی راہ کو، ان کے راستے کو دخل نہ دینا، ان کی راستے کی تم پیروی نہ کرنا، جو فسادی لوگ ہیں ان کی باتیں تم ہرگز نہ ماننا۔